بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم ذکر کریں گے غزوہ خندق کا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا، اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے، قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں۔ انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیں گے۔ مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے کہا ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہو، لیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ اب قریش نے کہا اے یہودیو، تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارے علم میں بھی سب سے زیادہ ہے، لہذا تم بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہودیوں نے جواب میں کہا تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور حق و صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہو۔ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہودیوں نے بھی اور قبائل کو ساتھ ملانے کی کوشش جاری رکھی۔ اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مشورہ کے لیے طلب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب کیا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کریں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھربھری ہو گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جھماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جھماکے کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے جماکے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسرے جماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی، اور تیسرے جماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ غرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور ان کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے بحر پہنچ چکا تھا۔ اس جنگ میں کافروں کی 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ پکار اٹھے خدا کی قسم، یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے۔ عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔
مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا تھا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعہ میں پہنچا دیا گیا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ خود حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے۔ ان عورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بطور محافظ تھی۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے اس طرف نکل آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس یہودی پر پڑی تو انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حسان، یہ شخص دشمن کو اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر کر دے گا اور دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل شاعر تھے اور جنگ کے طریقوں سے واقف نہیں تھے، پھر ان کی عمر بھی زیادہ تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور نیچے آئیں، خاموشی سے اس کے پیچھے گئی اور اچانک اس یہودی پر حملہ آور ہو گئی۔ انہوں نے ڈنڈے کے کئی وار اس پر کیے یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا، پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان یہودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے، انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دور لے جا کر خوب دوڑایا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمر بن عبد ود بھی تھا، وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہی وہ للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے مقابلے پر میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ ادھر عمروں نے بھی پھر آواز دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دیا۔ انہوں نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس لوٹ جاؤ۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبد ود کو غصہ آ گیا۔ وہ اس وقت پوری طرح لوہے میں غرق تھا، چہرہ بھی خود میں چھپا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سونت کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمروں کی تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال پھٹ گئی۔ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی تک پہنچ گئی، پیشانی پر زخم آ گیا۔ عمروں کے وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی سے خون بہہ نکلا، مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ عمر بن عبد ود کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی، تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی۔ وہ خاک و خون میں لوٹتا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمروں کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے واپس بھاگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وار کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کولے تک پہنچ گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی، اللہ کی قسم یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی زور سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے زور کی تکبیر کہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت قضا پڑھی گئی۔ غرض خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا۔ اس طرف سے اس وقت حضرت سید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اسی صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پریشان ہو گئے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا۔ طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بدھ کے دن زور اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے۔ ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں کے اوپر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا۔ وہ درم برم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا۔ اور اس رات جو ہوا چلی تھی اس کا نام باد صبا ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا، وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے؟ اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ تینوں مرتبہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے
تمہاری حفاظت فرمائے اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبریں لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جگہ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائی۔ یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا، کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دو، دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب جلدی ہی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھائی، سب کے پیٹ بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو پیس کر روٹیاں پکا لو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں بتایا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کرایا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا، اعلان کر دو جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جابر کے گھر پہنچ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا کریں گے۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر گھر آ گئے۔ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، سب نے کھانا شروع کیا۔ باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے، ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی امامہ باندھے وہاں آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اتار دیے۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔
اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے کوچ کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا ہر اطاعت گزار شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر پڑھے۔ اس اعلان سے مراد یہ تھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فوراً اپنے ہتھیار لگائے، زرہ بختر پہنی، اپنا نیزہ دست مبارک میں لیا، تلوار گلے میں ڈالی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی ہتھیار لگائے، گھوڑوں پر موجود تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعداد 3000 تھی، ان میں 36 گھوڑ سوار تھے، ان میں بھی 3 گھوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ پرچم لیے ہوئے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ آگے روانہ ہوئے تھے اس لیے پہلے وہاں پہنچے۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے دیوار کے نیچے پرچم نصب کیا۔ ایسے میں یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس پر حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو غصہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں یہودیوں کی بد زبانی کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری آبادی کو گھیرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ یہودی اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باندھنے کا حکم فرمایا۔ ان کی مشکیں کس دی گئیں۔ ان کی تعداد 600 یا 750 تھی۔ انہیں ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ یہ سب وہ تھے جو لڑنے والے تھے۔ ان کے بعد یہودی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا۔ ان بچوں اور عورتوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو نگران بنایا گیا۔ اب یہ لوگ بار بار آپ کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ تمہارا ہی منتخب کیا ہوا کوئی آدمی کر دے؟ انہوں نے جواب دیا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ان یہودیوں کے دوست اور ان کے نزدیک قابل احترام شخصیت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں بنو قریظہ کی آبادی میں لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں ساری بات بتائی گئی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلے کا حق تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال اور دولت مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے اپنی سابقہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنا سخت فیصلہ اس لیے سنایا تھا کہ ان یہودیوں کا ظلم و ستم اور ان کی فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی۔ اگر انہیں یوں ہی زندہ چھوڑ دیا جاتا تو یقینی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بدترین سازشیں کرتے رہتے۔ ان کا مزاج بچھو اور سانپ کی مانند ہو چکا تھا جو کبھی ڈسنے سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے ان کا سر کچلنا ضروری تھا۔ ان کا فیصلہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کی شان بہت اونچی ہے۔ آج صبح سحر کے وقت فرشتے نے آ کر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دے دی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی حویلیوں میں جو کچھ مال اور ہتھیار وغیرہ ہے سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔
چنانچہ سب کچھ نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ اس سارے سامان میں 1500 تلواریں اور 300 زریں تھیں، 2000 نیزے تھے، اس کے علاوہ بے شمار دولت تھی۔ مویشی بھی بے تحاشا تھے۔ سب چیزوں کے 5 حصے کیے گئے، ان میں سے 4 حصے سب مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ یہاں شراب کے بہت سے مٹکے بھی ملے، ان کو توڑ کر شراب کو بہا دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں ان کا سردار حی بن اخطب بھی تھا۔ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق میں لگنے والے زخموں کے باعث شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی۔ قیدی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں، یعنی جہاں ماں رہے وہیں اس کے بچے رہیں جب تک کہ بچہ جوان نہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اسے اس کے بچے سے جدا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو حذیل سے ان کی ناپاک حرکت کا انتقام لینے کا ارادہ فرمایا۔ بنو حذیل نے رجی کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے کچھ حضرات کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مظلومانہ شہادت کا بے حد رنج تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ بظاہر تو شام کی طرف کوچ کیا گیا تھا، مگر اصل مقصد بنو حذیل کے خلاف کارروائی تھی۔ منزل کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمنوں کو جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم نہ ہو اور مسلمان ان ظالموں پر بے خبری میں جا پڑیں۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی تھے۔ ان میں سے 20 گھوڑوں پر سوار تھے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ ادھر کسی طرح بنی حذیل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فرار کا پتہ چلا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا، لیکن ان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ اسی غزوہ کو غزوہ بنی لحان کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام سے گزرے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رو پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھی کہ خبر ملی عینیہ ابن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔ اس چراگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 20 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے اس وقت چراگاہ میں ایک شخص موجود تھا۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی وہاں تھی۔ ان حملہ آوروں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ اپنی کمان اٹھائے صبح چراگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ وہ ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور لگام سے پکڑ کر اسے ہنکار رہا تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے غلام سے ہوئی۔ اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ عینیہ بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے
اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے گئے۔ چراگاہ کے محافظ کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو۔ غلام تو اسی وقت روانہ ہو گیا، ساتھ ہی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارے لوگو دوڑو۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے اڑے۔ یہ اعلان 3 بار دہرا کر وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، دوبارہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، والسلام۔